جمعیت علماء پاکستان بنیادی طور پر ایک مذہبی جماعت ہے اور ظاہر ہے سیاست مذہب کا ایک شعبہ ہے. اس لیے انتخابات میں سن 1970 میں سب سے پہلے جمعیت علماء پاکستان نے انتخابات میں حصہ لیا. جمعیت علماء پاکستان سے پہلے سے موجود تھی. 1948 میں سن 1948 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد اس کی تشکیل عمل میں آئی اور اس میں وہی سب کے سب علماء تھے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان کے لیے کام کیا تھا، جن میں حضرت قبلہ علم سید پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جی، اور مولانا سید ابو الحسنات صاحب قادری، مولانا عبدالحامد صاحب بدایون جی وغیرہ، یہ سب اکابرین تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لیا. ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ کے والد صاحب میرے والد ماجد مولانا شاہ عبدالعلیم صاحب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا سید نعیم الدین صاحب محدث مراد آباد بھی تھے، مولانا شاہ مصطفی رضا صاحب جی، یہ سب بزرگ تھے. ان بزرگوں نے عملی طور پر قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان میں عملی طور پر حصہ لیا. تو قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ مدارس اور مساجد وغیرہ کا قیام عمل میں لایا جائے اور دینی کام کو اب اس میں انجام دیا جائے اس ملک میں، تاکہ حکومت پاکستان جو کام اپنا کرنا چاہتی ہے وہ کرے اور علماء کرام ظاہر ہے پاکستان کی تعمیر، ترقی، اصلاح کے سلسلے میں اپنا فریضہ ادا کرے. تو سن 1948 سے لے کر سن 1970 تک علماء کرام جمعیت علماء پاکستان کی جو تھے وہ زیادہ تر یہ تبلیغی اصلاحی کام کرتے رہے. 70 میں الیکشن لڑا اور وہ مایوس ہو کر لڑا. یعنی جمعیت علماء پاکستان کی قیادت مسلم لیگ جو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں اس نے جو مواعید کیے تھے لوگوں سے ان کے پورا کرنے میں ناکام رہی. یعنی اسلام کے عملی نفاذ کے سلسلے میں کوئی قابل قدر قابل ستائش کام نہیں کیا. تو اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اب ہم کو عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے. پہلے آپ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ تھے؟ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. سارے علماء وہی تھے جو سن 1947 سے پہلے بھی مسلم لیگ میں تھے جی، اور بعد میں بھی مسلم لیگ میں رہے. لیکن یہ ایک اعتبار سے علماء کا ایک ونگ تھا جو مسلم لیگ کو باہر سے سپورٹ کرتا رہتا تھا.